بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ عقیدہ نمبر 47۔ کل بیان کیتا گیا کہ رب ذوالجلال دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت ہی رب دی اطاعت ہے، یعنی جیڑا بندہ حضور علیہ السلام دی فرما برداری کرے، حضور علیہ السلام دی گل منے، گویا کہ اس نے رب دی اطاعت کیتی ہے۔ آج والا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم یعنی عظمت دا عقیدہ رکھنا اے جزو ایمان تے رکن ایمان ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نو بھیجیا تے ہن تسی رب ذوالجلال دے اُتے بھی ایمان رکھو، رب ذوالجلال دے رسول دے اُتے بھی ایمان رکھو، تے اگلی گل ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ انہاں دی عزت بھی کرو، انہاں دی توقیر بھی کرو، انہاں دی عظمت بھی بیان کرو۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول کا بھیجنا کس لیے ہے؟ رب ذوالجلال خود فرماتا ہے کہ اس لیے بھیجا، یعنی رب ذوالجلال نے اپنا رسول اس وجہ تو بھیجا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ معلوم ہوا کہ دین و ایمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا نام ہے۔ دین تے ایمان حضور علیہ السلام دی تعظیم دا نام ہے۔ جو ان کی تعظیم میں کلام کرے اصل رسالت کو باطل اور بیکار کیا چاہتا ہے، یعنی جیڑا بندہ حضور علیہ السلام دی تعظیم نہیں کرتا گویا کہ حضور نو منتا ہی کوئی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نو بھیجا ہی اس وجہ تو گیا تاکہ آپ دے اتے ایمان لے آیا جاوے، آپ دے اتے ایمان لے آنے تو بعد آپ دی عظمت تے توقیر بیان کیتی جاوے۔ لہذا اس وجہ تو فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے کہ رب ذوالجلال دے اتے جدو تسی ایمان لے کے آ گئے ہو نا، اس تو بعد سب تو پہلی جڑی چیز ہے رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرما دیتی ہے کہ رب دے اتے بھی ایمان رکھو، او دے رسول دے اتے بھی ایمان رکھو۔ ہن اس تو بعد پہلا کام تہاڈا یہ نہیں ہے تسا نماز پڑھو، پہلا کام زکوٰۃ دینا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ لہذا رب ذوالجلال دے اتے ایمان لے آنا تے رب ذوالجلال دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایمان لے آنا، اس تو بعد پہلا جڑا فرض ہے وہ حضور علیہ السلام دی تعظیم ہے، یعنی حضور علیہ السلام دی عظمت۔ اس دی اہمیت دا پتہ حدیث پاک تو بھی چلتا ہے کہ غزوہ خیبر تو واپسی دے اتے مقام صحابہ دے اتے حضور علیہ السلام نے نماز اثر پڑھ کر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز اثر نہ پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانوں سرکاؤں تو شاید خواب مبارک میں خلل آئے، زانوں نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ جب چشم اقدس کھلی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز کا حال عرض کیا، حضور نے فرمایا کہ ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آیا۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا، ڈوبیا سورج واپس آ گیا۔ یہ واقعہ پہلے بھی تسا سنتے رہتے ہو۔ مقام صحابہ دے ہوتے جب حضور علیہ السلام نماز پڑھ چکے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں پڑھی، لیکن حضور علیہ السلام چونکہ آپ دے گوڈے مبارک دے ہوتے سر مبارک رکھیا، حضور علیہ السلام نے بھی پتہ ہی، لیکن یہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہتا ہی، کچھ نہ کچھ ہونا ہی۔ اس وجہ تو جدو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھروں وقت نو ویکھ دین، ٹائم نو ویکھ دین، ادھر حضور علیہ السلام دی تعظیم بھی ضروری ہے۔ تے تعظیم مطلب ہے کہ اگر نماز والے پاسے جاندے تعظیم جاندی ہے، انہوں نے آکھا چلو نماز بعد پڑھسیں پہلے تعظیم تک کر لوں۔ لہذا اگر میں گوڈا سیڈ تے کراں یا حضور نو جگاواں تو حضور دے نیندر مبارک دے وچ خلل آئے گا۔ اس وجہ تو حضور علیہ السلام نو نہ جگایا، حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، حضور علیہ السلام نے حکم دیا، ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو پاک چاک،
انت نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ تو اشارہ کرن سورج پیچھے آ جاوے، تُس حالے تک حضور دا اختیار ہی نہیں مندے، وہ اشارہ کرن سورج پیچھے آ جاوے، اشارہ کرن چاند چیریا جاوے، انت نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، کہ حضور علیہ السلام رب نے اتنی طاقت عطا فرمائی۔ اس تو بعد اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز، اور وہ بھی صلوات وسطیٰ، یعنی قرآن پاک کے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا نا کہ صلاۃ وسطیٰ دے اوتے پابندی کرو، یعنی جڑی اثر والی نماز ہے نو زیادہ ضروری قرار دیتا گیا، لیکن وہ نماز پڑھنی ہے، نماز بھی اصل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ افضل نماز حضور علیہ السلام دی نیند دے اوتے قربان کر کے دس دیتا کہ حضور علیہ السلام دے صدقے ہی سارا کچھ ملے، لہذا نماز ملی ہے تو یہ بھی حضور دا صدقہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سوراخ بند کر دیے غار کے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا، پھر حضور علیہ السلام کو بلایا، تشریف لے گئے اور ان کے زانوں پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا۔ اس غار میں ایک سانپ مشتاق زیارت رہتا تھا، اس نے اپنا سر صدیق اکبر کے پاؤں پر ملا، انہوں نے اس خیال سے کہ حضور علیہ السلام کی نیند میں فرق نہ آئے پاؤں نہ ہٹایا، آخر اس نے پاؤں میں کاٹ لیا۔ جب حضور علیہ السلام کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے آنسو چہرہ انور پر گرے، چشم مبارک کھلی، عرض حال کیا، حضور علیہ السلام نے لعاب دہن لگا دیا، فوراً آرام ہو گیا۔ ہر سال وہ زہر عود کرتا، یعنی دوبارہ واپسی آ جاندہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 برس بعد اسی سے ہی شہادت پائی۔ یعنی حضور علیہ السلام اگر گود سر رکھن مولا علی دے تو وہ اپنی نماز قربان کر دیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر دی گود اگر سر رکھن تے اپنی جان وار دین، کہ سب اگر ڈس جائے تو ڈس جاوے لیکن حضور دی نیند دے وچ خلل نہ آوے۔ اس وجہ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، یعنی باقی جتنے فرائض ہیں، جتنیاں بھی مطلب ایک فرض چیز ہیں وہ بعد ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ فرمایا کہ اصل جڑی چیز ہے نا حضور دی عظمت تے توقیر ہے، حضور علیہ السلام دی عزت ہے۔ اگر حضور علیہ السلام دی عظمت، حضور علیہ السلام دی توقیر، حضور علیہ السلام نال محبت اگر دل دے وچ موجود ہے تو پھر نمازاں دا کی رب ذوالجلال سارا کچھ ہی معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر بندے دے دل دے وچ رب ذوالجلال دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم کوئی نہیں، توقیر ہی کوئی نہیں، تو او بندہ پھر جو کچھ مرضی کر لے، جتنیاں عبادتاں کر لے، جتنیاں ریاضتاں کر لے، کدی کچھ بھی نہیں قبول کیتا جائے گا۔ عقیدہ نمبر 48، حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور علیہ السلام اس عالم ظاہری میں نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہوتے تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے۔ انہیں نہ کوئی آکے کہ حضور اس ٹائم تو چلو موجود ہیں، تعظیم فرض ہے، ہون تعظیم کوئی نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام اگرچہ چلے گئے لیکن حالے تک بھی حضور علیہ السلام دی تعظیم فرض ہے۔ لہذا جدو حضور علیہ السلام دا نام سنیا جاوے، نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا معدن محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم۔ لہذا آج دے درس دا خلاصہ یہ نکلیا کہ حضور علیہ السلام دی تعظیم ہی اصل چیز ہے۔ حضور علیہ السلام دی تعظیم ایمان تو بعد سب تو وڈا فرض ہے۔ اگر حضور علیہ السلام دی تعظیم دل دے وچ موجود ہے، نمازاں بھی قبول ہیں، حجاں بھی قبول ہیں، زکاتاں بھی قبول ہیں۔ اگر حضور دی تعظیم بھی دل وچ کوئی نہیں تو پھر کچھ بھی قابل قبول کوئی نہیں۔ او دی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ دے تے ایمان لے آن تو بعد جڑی اگلی چیز بیان کی تھی، فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول نو بھیجے اس وجہ تو ہے کہ تاکہ تسی رب دے تے ایمان رکھو، رب دے رسول دے تے ایمان رکھو، تے اگلا کام تہاڈا یہ ہے کہ اس دی تعظیم کرو، جڑا رسول تہاڈے کول بھیجے ہے ایدی تعظیم کرو، ایدی توقیر کرو، تاکہ تہاڈا دین مکمل ہو سکے، تہاڈا دین تہاڈا کامل ہو جاوے۔ رب ذوالجلال حضور علیہ السلام دی عظمت، حضور علیہ السلام دی شان سمجھن دی اور اگے سمجھان دی، اور رب ذوالجلال اینو تا قیامت بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور رب ذوالجلال سانو سارے نو حضور علیہ السلام دی محبت دا مطلب ہے کہ دل دے وچ دریا موجزن کر